بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کی عظمت و شان انتہائی بلند ہے. اپنی عظمت کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کا انتہائی اہم مرتبہ ہے. اس آیت شریفہ کو آیت الکرسی کہتے ہیں. حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. یعنی اس آیت الکرسی کے پڑھنے والے کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے، اور وہ بھی جب ہر نماز کے بعد. یعنی اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا حدیث شریف سے کہ ہر عمل کے لیے قبولیت کی شرط نماز ہے. نماز اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل سے پورا فیض حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ آیت الکرسی بھی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے. اگرچہ نماز کے بغیر کسی وظیفے کے بارے میں یہ نہ بھی کہا جائے کہ چلیے اس آیت کی تلاوت کا ثواب مل بھی گیا تو اثر وہ پیدا نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں نماز مشروط ہے آیت الکرسی کی تلاوت کے لیے کہ نماز کے بعد پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے نماز کی ضرورت ہے اور نماز ضروری ہے. ہم مختلف امور میں جن وظائف کی تلاوت کرتے ہیں، جو وظیفے پڑھتے ہیں، مثلا مشکلات کے حل کے لیے یا اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے، تو ان وظائف کا اثر بتمام و کمال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ نماز کی پابندی نہ کریں. اس لیے جو بزرگان دین ہیں ان کی تلقین یہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو وظائف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے یا جن کو کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے لیے دعا بھی کریں. تب جا کے یہ مسئلہ کہیں حل ہو پاتا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرنے کی شرط یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں. اب آپ کہیں گے کہ حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ تو خود عبادت ہے. یہ تو ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن مغز بھی تو کہیں ہوتا ہے نا. مغز کے لیے باڈی کی ضرورت ہے. تو نماز اگر نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اس لیے نماز کا ہونا بنیادی شرط ہے. آیت الکرسی کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں فضائل وارد ہیں، انتہائی فضائل آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، مشکات باب ہے فضائل القرآن، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر مال کا نگراں مقرر کیا گیا. جب آپ کو اس کی جیسے کہنا چاہیے کہ رکھوالی کرنا پڑی، تو درمیان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رات میں ایک سائل آیا اور اس نے اپنی ضرورت کا مال بھرا اور کہنے لگا مجھے جانے دو، مجھے مت پکڑو، میں اپنے اہل و عیال کے لیے یہ مال لے کے جا رہا ہوں. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. چنانچہ
حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا. حضور نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتا دیا. حضور نے پیشگوئی فرمایا کہ یہ پھر آئے گا. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا. حضور نے فرمایا دوسرے دن پوچھا اب کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ پھر وہ آیا تھا, پھر اسی طرح ہوا. حضور نے کوئی پابندی نہیں لگایا, کچھ نہیں فرمایا, کہنے لگا وہ پھر آئے گا. تیسرے دن وہ آیا اور اس نے ایسا ہی کیا. جب میں نے پکڑا تو اس نے کہا مجھے پکڑو نہیں, میں تمہیں کچھ کلمات بتا دیتا ہوں جن کو اگر تم پڑھ لیا کرو, پڑھ لو, تو تمہارے قریب کوئی جن و شیاطین میں سے کوئی نہیں آ پائے گا, نہ جن آ پائے گا نہ شیطان آ پائے گا. اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اس سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ تیسرے دن پھر حضور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بتا دیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا مگر یہ بات صحیح کہی ہے اس نے, یعنی آیت الکرسی کی جو فضیلت اس نے بتائی ہے ویسا ہی ہے, یعنی ہے تو جھوٹا مگر بات صحیح کہی ہے. یعنی جھوٹے سے بھی کبھی کبھی سچ کا معاملہ ہونے لگتا ہے, اور جھوٹے سے احتیاط بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد قابل اعتبار ہو, لیکن ہاں کبھی کبھی اسے سچ کا صدور ہو جاتا ہے, سچ بات وہ کر بیٹھتا ہے. بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید کے درس کے نام پر ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے درس سننے آ جاؤ, اور پھر وہ آرا سننے کو ملتی ہیں اور وہ باتیں سامنے آتی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. اس لیے بہرحال قرآن مجید کا درس سننے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور دیکھنے والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس کا درس وہ سن رہا ہے وہ اپنے علم میں کتنا پکا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے, باقی چیزیں کیسی ہیں, کردار کیسا ہے. احادیث کریمہ اور اسلاف کے جو اقوال ہیں تفسیر کے سلسلے میں, اس پہ اس کی کتنی نظر ہے ان پر, کیونکہ اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر معاملات بہت دور نکل جاتے ہیں. اور یعنی قرآن مجید کی آیت تو پڑھ لی ہے اس نے, لیکن ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم تو قرآن مجید سن کے چلے گئے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمیں گمراہ کر رہا ہو.